انوکھا انتقام آخری قسط۔ جی ہاں جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں، تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میرا دل اس پر آ گیا ہے، میں اس سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بھول کیسے جاؤں، یہ نہیں بھولتا۔ اس نے انگشت شہادت سے مقام میں دل کو ٹھوکا، وہ یہاں بس گئی ہے، بس اسے اب اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا تھا، وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا، میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں تھا اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا بوڑھا باپ ایک غریب مزارع تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا، اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے مراد تمہاری بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے، کھیتوں کے اس پار آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، نہ جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹیبا ٹیک سنگھ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سنائی ہو۔ اس کے بعد کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی طرح اس سے قتل کا کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب بوٹا بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے شونقے کو مزید گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوٹا چودھری کے سامنے بالکل ہی بے دست و پا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ میں نے اپنا مطلب واضح کیا، بوٹا بھی تو چودھری فرزند علی کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش بھی تھی۔ مجھے کیا پتہ جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا تم سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا ہے، تم نے مجھے یہی بتایا ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ بوٹا تمہارا جگری یار ہے۔ جی، وہ میرے سوال سے گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے وہ اپنا یار بیلی ہے، تمہیں اس سے دلی ہمدردی بھی ہے؟ جی ہاں، اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم اس کی مدد کو پہنچو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ظاہر ہے دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ چودھری فرزند علی کے قتل میں بھی تم نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں جناب۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ وہ اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پھسل چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھنے لگا، میں اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزما رہا تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس پہنچتا، سر جھکا کر کچھ سوچنے لگتا، پھر فوراً پلٹ کر دوسری دیوار کی طرف چل پڑتا۔ کچھ دیر تک تو مجھے پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا، وہ اچانک پھٹ پڑا، ہاں میرا یقین کیوں نہیں کرتے جناب، میں چودھری صاحب کی قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوم کر چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، پھر اپنے رولر سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے نہایت اشفاق لہجے میں کہا، میرا خیال ہے سلطان اور جبرو ابھی تھانے میں ہی ہوں گے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے واسطے انہیں نہ بلائیں تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں فریاد کرنے لگا۔ وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے بہت بری طرح مارا ہے مجھے۔ میرے خیال میں ابھی کسر باقی ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ سلطان اور جبرو اس وقت تھانے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے تو ایک چال چلی تھی جو کامیاب رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے تھر تھر کانپتا اندر داخل ہوا۔ میں نے چھوٹتے ہی روبدار آواز میں کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم ضرور پھانسی چڑھو گے۔ قتل میں نے تو نہیں کیا جناب، تو پھر بوٹے نے کیا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے صرف اس سے تعاون کیا ہے، یاری نبھائی ہے، اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے مزید مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے اس کی بے بسی پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، اکثر بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں، زرداروں کی شے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ جس کا کلا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بدماش ہوتا ہے۔
شونقے کا کلا ٹوٹ چکا تھا، اس کا ڈھہ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، اگر ہماری مزید مہمان نوازی سے بچنا چاہتے ہو تو سلطانی گواہ بن جاؤ، بوٹے کے بارے میں سب ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ میں کوشش کروں گا تمہیں عدالت کم سے کم سزا ہو، ورنہ دوسری صورت میں تم گئے کام سے۔ میں 302 کا پرچہ کاٹ کر تمہیں اندر بند کر دوں گا، پھر پھانسی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے بھرپور تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ شونقے گجر سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا لبے لباب یہ تھا کہ بوٹے نے رقیب روسیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شونقے نے اسے بتایا کہ وہ چودھری کے ساتھ جڑاں والا جانے والا ہے تو بوٹے نے اسے تعاون کی درخواست کی۔ بوٹا صرف یہ چاہتا تھا کہ واپسی میں شونقا چودھری کے ساتھ نہ آئے، بلکہ کوئی معقول بہانہ کر کے کہیں رک جائے۔ شونقے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کی بہن مانا والا میں رہتی تھی، اسے کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے دوست کی دل سے مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اور دوست نے جس قسم کا تعاون چاہا تھا اس میں شونقے کے لیے کوئی رسک بھی نہیں تھا۔ تاہم بوٹے نے اسے طریقہ واردات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد حوالدار جمعہ خان کو بلا کر کہا کہ وہ شونقے کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے، اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک تو لگ ہی رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کام ابھی باقی تھا۔ جمعہ خان شونقے کو لے کر چلا گیا تو میں نے آموں کے باغ والے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل بڑی عجلت میں تھانے میں داخل ہوا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، ملک صاحب، ادھر کماد کے کھیت میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ کسی نے بوٹے ارائی کو قتل کر کے وہاں پھینک دیا ہے۔ میں تو چکرا کر رہ گیا تھا، بڑی مشکل سے ایک سرا ہاتھ لگا تھا۔ میرا خیال تھا میں نے چودھری فرزند علی کے کیس کا معمہ حل کر لیا ہے، مگر بوٹے ارائی کی موت نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ تفتیش کی گاڑی کو بریک لگے تھے اور میں جیسے بند گلی میں کھڑا تھا۔ کانسٹیبل کی اطلاع پر میں نے حوالدار جمعہ خان کو ساتھ لیا اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ بوٹے کی لاش گنے کے کھیت کے عین وسط میں پڑی تھی۔ اس کی لاش کے ساتھ بھی کم و بیش چودھری کی لاش جیسا حشر کیا گیا تھا۔ لاش کو ناف کے مقام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کی کنک پٹی کے اوپر ایک نیلگوں ابھار واضح نظر آ رہا تھا۔ بوٹے کی لاش کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ دونوں قتل کسی ایک ہی شخص نے کیے تھے، اور وہ نامعلوم شخص اپنے دل میں بوٹے اور چودھری کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ ممکن تھا ابھی کچھ روز تک بوٹے کی لاش دریافت نہ ہوتی اگر گنے کی کٹائی شروع نہ ہو چکی ہوتی۔ وقوع پر اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بوٹے کا باپ بھی وہیں موجود تھا اور ایک طرف بیٹا اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک شریف صورت معمر شخص سے دریافت کیا، بزرگوں لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی تھی؟ ایک مزدور کھیت میں سے آگے بڑھ کر آیا، اس کے جسم پر ایک بوسیدہ تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں درانتی تھی۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں آج تڑکے علی صبح ہی کماد کی داڑھی کٹائی کے لیے آ گیا تھا۔ دوپہر تک میں نے اچھا خاصا کام نپٹا دیا تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کہ مجھے اچانک انسانی جسم کماد کے اندر کچھ فاصلے پر پڑا دکھائی دیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو دیکھنے لگا۔ خیردین، تم نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص کا نام خیردین معلوم ہوا تھا۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں تو لاش کو دیکھتے ہی چیختا ہوا کھیت سے باہر نکل آیا تھا۔ لگتا ہے ہمارے گاؤں پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک طرف سے کسی کی آواز آئی، ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، مگر ایسے واقعات پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ظالمہ دے ظلم دے خیر ہوندی سی، ایک شخص نے ناپسندہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا جی، اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، ان دونوں نے آفت بھی تو بہت مچا رکھی تھی۔ اوے زبان سنبھال کے بات کر، ہنن میران دے پتر، ایک تنومن شخص نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا جس نے ابھی بوٹے کی لاش پر تبصرہ کیا تھا۔ اوے تم چودھری صاحب کو ظالم کہتے ہو؟ نہ لڑو پتر، ایک بزرگ نے ان کے بیچ میں آتے ہوئے کہا۔ چھڑ دے اصغر نوں۔ اس شخص کا نام اصغر تھا جسے چودھری کے لہیم شہیم پٹھونے نے ہرن منار پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، غالباً اس کے دراز قد کی وجہ سے۔ چودھری کے چمچے نے اصغر کو ایک زوردار دھکا دیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، بند کرو یہ دنگا فساد، ورنہ میں دونوں کو بند کر دوں گا۔ جمعہ خان نے ہٹے کٹے شخص کو ایک جھانپڑ رسید کیا تو اس نے اصغر کا گریبان چھوڑ دیا۔ جمعہ خان نے غصیلے لہجے میں کہا، اوے قانون کے سامنے بھی بدماشی سے باز نہیں آتے ہو؟ صاحب جی، ہم چودھری صاحب کے نمک خوار ہیں، یہ بدبخت انہیں ظالم۔ اوے چپ کر کے کھڑا ہو جا، زیادہ بک بک نہ کر، میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ورنہ میں یہیں چھترول شروع کر دوں گا۔ اچانک کی طرف سے مانوس سی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کوئی اونچے سروں میں گا رہا تھا، محمد بوٹے دا پٹ بوٹا تے بوٹا رہے نہ کوئی جہان اندر،
محمد بوٹا کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا کہ اے بوٹے، تو ہر بوٹے کو جڑ سے اکھاڑ دے، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی بوٹا باقی نہ رہے۔ بوٹا بمعنی درخت کے ہیں۔ میں یاد کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ قد آدم گنے کے پودوں کے اندر سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ وہی ملنگ بابا تھا جس سے ایک مرتبہ پہلے بھی میری مٹ بھیڑ ہو چکی تھی۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میں نے حوالدار جمعہ خان سے کہا، جاؤ اس ملنگ کو پکڑ کر لے آؤ۔ جمعہ خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے عجیب سے انداز میں کہکا لگایا، پھر آواز بلند کہنے لگا، پہلے ایک پھر دو، دو اور دو چار، اللہ کی پڑے گی مار، حق چار یار، حق چار یار۔ اس سے پہلے کہ جمعہ خان ملنگ تک پہنچتا وہ لہلہاتے کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد جمعہ خان واپس آ گیا۔ عجیب چھلاوا ہے نامراد، جمعہ خان نے خجالت آمیز لہجے میں کہا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ بچ کے کہاں جائے گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی ملنگنی بھی نکالنی ہی پڑے گی۔ توبہ کریں تھانے دار صاحب، ایک شخص نے تنبیہ کے انداز میں کہا۔ وہ بہت کرنی والا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ بس بس بابا، زیادہ کھپ نہ ڈال، میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ ایسے بہت سے کرنی والے میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دانستہ جھاڑ پلائی تھی، ورنہ ملنگ بابا مجھے بھی بہت پراسرار لگا تھا۔ اس کی باتیں بڑی معنی خیز تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مجھے کچھ اشارہ دے رہا ہو۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے بوٹے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پھر حوالدار جمعہ خان کو ہدایت کی کہ وہ 2 سادہ لباس پولیس والوں کو ڈیوٹی لگا دے کہ وہ جلد از جلد پراسرار ملنگ کو پکڑ کر تھانے لے آئیں۔ واپسی میں ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کی لاش اسپتال سے آ چکی تھی اور آج ہی تدفین کا پروگرام تھا۔ حویلی کے پاس مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے ملاقات ہو گئی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے آپ نے شونکے کو مار مار کر اس کا ملیدہ نکال دیا ہے۔ مجھے اس کی تازہ ترین معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے میں چودھریوں کے کچھ وفادار بھی موجود تھے اور میں عن قریب ان کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کرنے والا تھا۔ وہ سب میری نظروں میں آ چکے تھے اور میں کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ اگر ہم مجرموں کا ملیدہ نہ نکالیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، تمہارے باپ کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، مگر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، حالانکہ میرا تجزیہ اس کے برعکس تھا۔ مگر کیا؟ وہ مضطرب انداز میں بولا، کون ہے قاتل ابا جی کا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، ہمارا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون قدرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کا اشارہ بوٹے ارائیں کی طرف تو نہیں ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے دانستہ تائید کی۔ میں اپنے خیالات سے اسے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بوٹے ہی نے ابا جی کو قتل کیا تھا؟ شونکے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے کہا، مگر قاتل ہماری پہنچ سے اتنی دور نکل چکا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، اگر ابا جی کو بوٹے نے قتل کیا تو پھر بوٹے کا قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے خود بوٹے کی لاش دیکھی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی آیا تھا۔ بوٹے کو بھی ابا جی کی طرح بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اس سلسلے میں ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ قتل کی یہ دونوں وارداتیں کسی ایک ہی شخص نے کی ہیں اور اس شخص تک پہنچنے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب میں مطمئن تھا، مجھے یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ بوٹے کی لاشیں دیکھنے گیا تھا یا نہیں۔ یہ بات میں اس سے براہ راست بھی پوچھ سکتا تھا، مگر میں نے کچھ سوچ کر رکھا تھا، یہ سب اس کا حصہ تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑ رہی ہو۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، تم کل تھانے آ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ ملنگ بابا تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کی تلاش پر مامور دونوں سادہ لباس کانسٹیبلوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ پورے علاقے کو چھان چکے ہیں، مگر اس مخبوط الحواس بوڑھے ملنگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ طارق محمود سے ملاقات بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے باپ پر بوٹے ارائیں کے کسی ایسا مشترکہ دشمن کی نشاندہی کرے گا جس پر محنت کر کے ہمارا کام بن جائے گا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ اب لے دے کے صرف ایک شونکا گجر ہی رہ جاتا تھا۔ اسے ہم نے اتنا دھوکہ دیا تھا کہ اسے غلط بیانی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مگر بعض اوقات حالات ہماری توقع کے برعکس بھی پیش آ جاتے ہیں۔ میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ممکن ہے شونکے ہی نے یہ دونوں قتل کیے ہوں۔ میں نے دوسرے روز شونکے کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ 5 روز تک دن رات شونکے کی بھرپور ٹھکائی ہوتی رہی۔ ہم نے مختلف قسم کے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے۔ اس دوران میں اس نے بہت سی چوریوں، ڈکیتیوں اور دیگر چھوٹی موٹی وارداتوں کا اقبال کر لیا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ 6 روز میں اس کیس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔
مجھے رات کو ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور نہ ہی آلۂ قتل کی نوعیت کا کوئی تعین ہو سکا تھا۔ مجھے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں اس قسم کے قتل سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ شونقے کی ریمانڈ کا آخری دن تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے تھانے کے قریب ہی ایک مڈل اسکول تھا۔ ان دنوں اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے اسکول بند تھا۔ میں گھر سے تھانے جا رہا تھا کہ میں نے مذکورہ اسکول کے گراؤنڈ میں بچوں کو باندر کلہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ باندر کلہ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں کھیلا جانے والا ایک مشہور کھیل ہے۔ یہ کھیل عام طور پر کھلی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے کھونٹے کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی ہے اور ایک لڑکا اسی رسی کے سرے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسی کی لمبائی عموماً اتنی سی ہوتی ہے جتنی کہ مویشی وغیرہ باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے کے پاس جوتوں کا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ جس لڑکے نے رسی کا سرا پکڑا ہوتا ہے وہ باندر کے مانند اچک کر ایک دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کھیل میں حصہ لینے والے باقی لڑکوں کو نظر بچا کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ پاس رکھے ہوئے جوتوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کارروائی کے لیے وہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا بھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران میں اگر باندر رسی کو پکڑے اپنے دائرہ کار میں کسی لڑکے کو چھو لے تو پھر اس لڑکے کو باندر بنا دیا جاتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اگر لڑکے تمام جوتی نکال کر لے جائیں تو پھر باندر رسی چھوڑ کر دوڑ لگا دیتا ہے اور تمام لڑکے جوتوں سے اسے کوٹتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کھیل ایک مقررہ مقام پر جا کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کھیل میں بعض اوقات تو باندر ایک بھی جوتا کھائے بغیر مقررہ مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی خاصی درگت بنتی ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو بری طرح جوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا، بلکہ میرے ٹھٹکنے کی وجہ وہ مکیشن جوتا تھا جو مجھے ایک لڑکے کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ یہ ویسا ہی جوتا تھا جیسا مقتول چودھری کے پاؤں سے ملا تھا۔ وہ کھوتے تھے کھرو، میں نے بلند آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ابھی تک میری موجودگی سے بے خبر اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میری آواز سنی تو سب متوجہ ہو گئے، پھر مجھے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نسوئے سپاہی آ گیا، پولیس آ گئی۔ میں اس لڑکے کے پیچھے لپکا جس کے ہاتھ میں مکیشن جوتا تھا۔ جلد ہی میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جوتا جھپٹ لیا، وہ سیدھے پاؤں کا جوتا تھا۔ مقتول چودھری کے دائیں پاؤں کا جوتا نہیں ملا تھا، یہ یقیناً وہی جوتا تھا۔ اوے کاکا، تمہیں کہاں سے ملا یہ جوتا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ ایک پولیس والے کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اس کا گھبرا جانا یقینی بات تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، سب سچ بتا دو، یہ جوتا کہاں سے لائے ہو؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، یہ میرا نہیں ہے جی۔ پھر کس کا ہے؟ بالا لایا تھا جی اپنے گھر سے۔ میں نے بڑے رسان سے پوچھا، کیا تم بالے کو جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے تم نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ آہو جی، چلو میرے ساتھ، مجھے اس کا گھر دکھاؤ۔ چاچے پھجے کا گھر وہ سامنے والی گلی میں ہے، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بالا پھجے کمہار کا منڈا ہے جی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ فضل الدین عرف پھجے کمار کے گھر پہنچ گیا۔ پھجا اپنے چاک پر بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ ایک جانب اس کا آوا بنا ہوا تھا جس میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ میری صورت آشنا تھا، مجھے دیکھتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ جی ملک صاحب، کیسے تکلیف کی سرکار؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، بالے دی ماں، کوئی لسی پانی لے، اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا۔ پھر ادھر ادھر نظر اڑاتے ہوئے پوچھا، بالا کہاں ہے؟ باہر میدان میں کھیل رہا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، سرکار خیر تو ہے نا؟ اپنے بالے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے مکیشن جوتا اپنے اسے دکھاتے ہوئے کہا، بالا یہ جوتا گھر سے باندر قلعہ کھیلنے لے کے گیا تھا، مجھے اس جوتے کا دوسرا پاؤں چاہیے۔ ہم اتنا قیمتی جوتا کہاں پہن سکتے ہیں جناب؟ وہ جوتے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پہچان گیا تھا۔ یہ تو بس اتفاق ہی سے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فضل دینا؟ ملک صاحب کیا بتاؤں جی، ہمارے ملک میں بے ایمانی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے بتایا ہے کہ اتفاق سے یہ جوتا تمہارے گھر پہنچ گیا ہے۔ میں وہی بتا رہا ہوں جی، اس نے بتایا۔ پہلے تو برے لکڑی کا برادہ میں سے لکڑی کے ڈوکے ٹکڑے وغیرہ نکل آتے تھے، اب تو جوتے برآمد ہونے لگے ہیں۔ میرے اس تفسیر پر اس نے تفصیل بیان کی کہ اس کے گھر میں بورے کی انگیٹھی جلائی جاتی تھی، جس کے لیے وہ آرا مشین سے بورے کی بوریاں لایا کرتا تھا، اور وہ مکیشن جوتے کا وہ پاؤں بورے کی بوری میں ہی سے نکلا تھا۔ آرا مشین کا ذکر سن کر میرے ذہن میں ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ میری نگاہوں کے سامنے چودھری فرزند علی اور بوٹا رائیں کی بڑی صفائی سے کاٹی لاشیں گھومنے لگیں۔ ان لاشوں کے ساتھ جو فنکاری کی گئی تھی وہ کسی آرا مشین پر ہی ممکن تھی، جہاں دیو ہیکل شتیر بھی پلک جھپکتے میں دو نیم ہو جاتے تھے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو چکے تھے، جن کے جوابات آرا مشین پر ہی جا کر مل سکتے تھے۔
میں نے چاچے پھجے سے پوچھا تم کون سے آرا مشین سے بورا لاتے ہو؟ اس نے بلا تعمل جواب دیا پٹھانوں کے آرے سے جناب، وہ جو بڑی مسجد کے پاس ہے۔ اب میں وہاں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً تھانے پہنچا۔ سب انسپکٹر خادم حسین ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ذرا جی دار قسم کے قابل اعتماد 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، پھر خادم حسین کو ضروری ہدایات دینے کے بعد 4 سپاہیوں کی مختصر پولیس پارٹی لے کر پٹھانوں کے آرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گل زمان حوالات کے ننگے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بھی تمانچہ کھائے بغیر بڑے فخر سے چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے اتنی شرافت سے اور خوشی خوشی اقبال جرم کرنے والا پہلا قاتل دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی یا پریشانی کے تاثرات نہیں دکھائی دیتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک مستقل حسرت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ حسرت تھی شونکے گجر کے اس کے ہاتھوں بچ جانے کی۔ اگر شونکا پولیس کسٹڈی میں نہ ہوتا تو گل زمان کب کا اس کا بھی قصہ تمام کر کے علاقے غیر کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ 3 افراد اس کے مجرم تھے، 2 کو وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ تینوں افراد تھے جنہوں نے 2 سال قبل اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ چودھری فرزند علی کی ماں پر اس کے بازوؤں نے گل زمان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں آگ کا ایندھن بن گئے تھے، انہیں بے بس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ گل زمان خان اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ گل زمان اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب اس کا باپ خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر شیخو پورہ کے اس گاؤں میں آ بسا تھا۔ لشکر خان کی ایک ٹانگ دشمنی کی نظر ہو گئی تھی اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتا پھرتا تھا۔ وہ یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ گل زمان کچھ بڑا ہوا تو اس نے بھی لشکر خان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تو کوئی اسے اچھا لگنے لگا۔ وہ چودھری فرزند علی کی چھوٹی بیٹی خالدہ پروین کو چپکے دیکھنے لگا اور چودھری کے قہر و غضب سے ڈرتا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، مگر دل نے کبھی کسی کی مانی ہے؟ دل اسے یقین دلاتا رہتا تھا کہ خالدہ ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ یہ یک طرفہ محبت جاری ہی تھی کہ چودھری کو اس کی خبر ہوگی۔ گل زمان سے غلطی یہ ہوگی کہ اس نے کچھ دوستوں سے بھی اپنی چاہت کا ذکر کر دیا تھا۔ کسی دوست نما دشمن نے اس کی محبت کی کہانی چودھری تک پہنچا دی۔ چودھری یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جو قیامت لشکر خان کے گھر پر ٹوٹی اسے پورے گاؤں نے دیکھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ بوٹا ارائیں اور شونکا گجر ایک روز سرے شام لشکر خان کے گھر میں جا گھسے۔ بوٹے نے معذور لشکر کو دھکا دے کر ایک جانب گرا دیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، کہاں ہے وہ حرامزادہ عاشق کا بچہ؟ تم کس کو پوچھتا ہے؟ گل زمان کی والدہ صابری نے کہا۔ شونکے نے لشکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس کتے کا بچہ اور کون؟ لشکر خان اور صابری کو بیٹے کے عشق کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید گل زمان نے کوئی جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے۔ لشکر خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ لنگڑے سور، ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آئے، تمہارے بیٹے کی لاش گرانے آئے ہیں۔ بوٹے نے گرج کر کہا، اس کمینے کی یہ مجال کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ پھر وہ دندناتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر انہیں گل زمان نہ ملا۔ انہوں نے گھر کا مختصر سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ لشکر بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ شونکے نے لشکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے دریافت کیا۔ صابری دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی، نہ مارو اس کو، گل زمان ادھر نہیں ہے۔ پھر کدھر ہے وہ؟ روتے ہوئے بولی، ہم کو کچھ معلوم نہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شونکے نے ایک وحشیانہ قہقہ لگاتے ہوئے صابری کو پکڑ کر اندرونی کمرے کی جانب گھسیٹا۔ لشکر اس کے پیچھے لٹکا، چھوڑو اس کو، خانہ خراب کا بچہ۔ بوٹے نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی بیساکھی پر رسید کی۔ بیساکھی دور جا گری اور لشکر منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ اتنی دیر میں شونکا صابری کو کمرے کے اندر لے جا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بوٹا لشکر کو بھی گھسیٹ کر اندر لے گیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی یا تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا جان بوجھ کر ان کے انجان بن گئے تھے۔ کسی نے بھی آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ بوٹے اور شونکے نے مل کر لشکر خان کو ایک 24 ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ بیچارہ معذور شخص کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ 2 لشکروں کے ہاتھوں میں وہ بے بس تھا۔ ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں، بتاؤ گل زمان کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم تو یہ بڈھا ایسے نہیں مانے گا بوٹے، شونکے نے معنی خیز انداز میں کہا، تو اپنا کھیل شروع کر۔ بوٹے نے ہوسناک نظروں سے صابری کو دیکھا، پھر شونکے سے کہا، آ جا تو بھی میری مدد کر۔ صابری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شونکے نے صابری کے دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں میاں بیوی کے منہ پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ اب ہم پوری رات تمہارے عاشق پتر کا انتظار کریں گے، بوٹے نے لشکر کے سامنے جا کر کہا۔ لشکر خان کا منہ بند تھا مگر آنکھیں تو کھلی تھیں۔
وہ کھلی آنکھوں سے اپنی عزت کے خزانے کو لوٹتے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس یہی ایک عزت تو بچی تھی، مال و دولت تو وہ پہلے ہی اپنے ملک میں چھوڑ آیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سچے دل سے موت کی دعا کرنے لگا۔ صبح اس کی دعا قبول ہوگی۔ گلزمان کو آنا تھا نہ آیا۔ بوٹے اور شونقے نے اجالا ہونے سے پہلے پورے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑکا۔ دونوں میاں بیوی پر خصوصاً تیل کی زیادہ مقدار ڈالی، پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے دونوں کو آگ لگا دی۔ جب شعلے اچھی طرح بھڑک اٹھے تو وہ باہر سے دروازہ بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے چودھری کو جا کر یہی رپورٹ دی تھی کہ وہ تینوں کا کام تمام کر کے آگے ہیں۔ اب اس خاندان کا کوئی فرد چودھری صاحب کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا۔ وہ چودھری کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا کہ بعد میں گلزمان کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے، مگر تلاش بسیار کے بعد۔ جب وہ ان کے ہاتھ نہ آیا تو کچھ عرصے بعد وہ اسے بھول گئے۔ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ 3 افراد کا کنبہ نیست و نابود ہو چکا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ گلزمان انتقام کی ایک عجیب داستان رقم کرنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی کچھ باتیں مجھے شونقے کی ٹھکائی کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ گلزمان کی گرفتاری کے بعد شونقے نے ان جرائم کا اقرار بھی کر لیا تھا جو ابھی تک سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ گلزمان کو جب معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کے بندے اس کی تلاش میں اس کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا وہ یہ رات گاؤں سے باہر ہی گزار لے تو اچھا ہے۔ وہ پوری رات گاؤں کے باہر گندم کے کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ جب اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اس کی اچانک ملاقات ملنگ بابا سے ہوگی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزمان بھی ملنگ بابا کو ولی اللہ سمجھتا تھا۔ بھاگ جا، ملنگ نے گلزمان سے کہا۔ اب کچھ باقی نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تجھے بھی ختم کر دیں گے۔ اپنی جان بچا اور کہیں دور نکل جا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، بس انتظار کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ملنگ نے اسے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ وہ 1.5 سال تک مختلف شہروں میں گھومتا رہا، در در کی خاک چھانتا رہا۔ ملنگ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی اسے تفصیل بتا دی تھی اور کچھ خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ کو روشن کیے ملنگ کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ اسی دوران میں اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے کے دوران میں وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی شناسا اسے ایک نظر دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ چند ماہ قبل وہ اس علاقے میں دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے مسجد والی آرا مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس آرا مشین کا مالک ایک پٹھان تھا۔ اسے نوکری حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ یہاں کام کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بوٹے ارائیں کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باغ والے ڈیرے کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نے اس عرصے میں ایک ریوالور بھی خرید لیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ ایک ایک کو گھیر کر گولی مارنے کا تھا، مگر جب اس نے آرا مشین پر ملازمت کی تھی اس کے ذہن میں اور ہی منصوبہ پکنے لگا تھا۔ گلزمان نے جس رات بوٹے پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا یہ وہی رات تھی جب بوٹا لاری اڈے سے بوڑھے چودھری فرزند علی کو شکار کر کے ڈیرے پر لایا تھا۔ گلزمان جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے ایک کی بجائے 2 شکار مل گئے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ آرے کی گھوڑا گاڑی پر وہاں پہنچا تھا۔ یہ گاڑی لکڑیاں ڈھونے کے کام آتی تھی۔ گاڑی کو اس نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا تھا۔ ریوالور کے بل بوتے پر گلزمان نے بوٹے کو بے بس کر دیا۔ چودھری پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا، جانے بوٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گلزمان نے بوٹے کی کن پٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ چودھری کو اس نے کندھے پر ڈالا اور بوٹے کو ہانکتے ہوئے گھوڑا گاڑی تک لے آیا۔ گھوڑا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر بوٹے نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی، مگر گلزمان اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ریوالور کا دستہ بوٹے کی کن پٹی پر رسید کیا تو وہ تیوار کر زمین بوس ہو گیا۔ گلزمان نے بڑی مہارت کے ساتھ دونوں کو گاڑی میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا اور آرا مشین کی جانب روانہ ہو گیا۔ آرا مشین کے مالک نے اسے وہیں پر رہائش کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس میں اس کا فائدہ بھی تھا، گلزمان رات کو دیر تک کام کرتا تھا، اس طرح مالک کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ آرا مشین حال نما کمرے کے وسط میں نصب تھی۔ کمرے کے باہر احاطے میں شتیروں اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر گلزمان نے اپنے بے ہوش دشمنوں کا جائزہ لیا، انہیں ہلا جلا کر دیکھا، جھنجھوڑا بھی، مگر ان میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو چکے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ مال تیار تھا۔ گلزمان نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے آرا مشین آن کر دی۔ اس پر جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے انتقام کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتقام، اندھا انتقام۔ اسی انتقام میں چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے بے حس و حرکت جسم اسے 2 شتیروں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پہلے چودھری فرزند علی کو اٹھا کر آرا کی مشین کے پلیٹ فارم پر رکھا، پھر بآہستگی آگے بڑھاتے ہوئے 2 متوازن حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ خون کے چھینٹے آرا مشین کو سرخ کر گئے۔
جس کھوپڑی نے گل زمان کے خاندان کو تباہ برباد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا وہ نیم واہ ہو کر بڑی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ گل زمان کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اب بوٹے کی باری تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے گل زمان کی بوڑھی والدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ گل زمان ماہر کاریگر کی طرح اسے ناپ توڑ رہا تھا۔ بوٹے کی ناف کو عین آرے کے بلیڈ کے سامنے لاتے ہوئے اس نے آگے بڑھا دیا۔ غلیظ خون کا ایک فوارہ بوٹے کے جسم سے پھوٹ نکلا۔ گل زمان کا لباس رنگین ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے آرا مشین کو صاف کیا، آرا مشین کو آف کیا۔ صورتحال پر واضح ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ ہر چیز پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس کا بہت کام باقی تھا۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑے سے آرا مشین کو اچھی طرح صاف کیا۔ آرا مشین کے نیچے ایک کھانچا سا بنا ہوتا ہے جس میں کٹنے والی لکڑی کا برادہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آرا کے پلیٹ فارم سے بہہ کر نیچے آنے والا خون اس برادے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے خون آلود برادے کو ایک خالی بوری میں بھرا۔ چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے 2 پیس جسموں سے لہو رسنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں حصوں کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر ایک دوسری بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ حال نما کمرے میں سے اپنی کارروائی کے آثار ختم کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور خون آلود لباس کو برادے والی بوری میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور برادے والی بوری کو اس نے نہر برد کرنے کے بعد اپنے انتقام یافتہ دشمنوں سے نجات حاصل کی اور واپس لوٹ آیا۔ یہ تمام تفصیلات گل زمان نے اقبال جرم کے بعد مجھے سنائی تھی، جس میں سے غیر ضروری باتیں حفظ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جب وہ آرا مشین کے نیچے واقع کھانچے میں مصروف کار تھا، اسی دوران چودھری فرزند علی کا دایاں پاؤں وہاں موجود برادے میں کہیں دب گیا تھا، جو بعد میں پھجے کمہار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پھجے نے وہ جوتا پھینکنے کی غرض سے اپنے بیٹے بالے کو دیا۔ بالے نے پھینکنے کی بجائے اسے اپنی تفریح کا حصہ بنا لیا تھا۔ گل زمان کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ظاہر ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتل تھا۔ اس نے 2 انسانوں کی جان لی تھی، اگرچہ وہ دونوں انسان انسانیت کے نام پر دھبا تھے، مگر قانون کسی کو منمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کیس کا کچھ اس نوعیت کا بنا دوں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شونقے کا ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا چالان تیار کر لیا۔ میرا ارادہ اسے دوسرے روز عدالت میں پیش کرنے کا تھا۔ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گل زمان کا چالان بھی تیار کر لیا۔ وہ اقبال جرم کر چکا تھا۔ اس کا ریمانڈ لینا بے مقصد تھا۔ میں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہم عدالت پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ASI امانت علی بھی تھا۔ شونقے کی ہتھ کڑی کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھی۔ گل زمان کی زنجیر امانت علی نے تھام رکھی تھی۔ ہم عدالت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں آگے تھا، ASI امانت علی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر خاصا رش تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار کسی مجرم کو ہتھ کڑی لگائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اچانک گل زمان نے چیتے کے مانند جست لگائی اور سیدھا اپنے پہلو سے گزرتے ہوئے حوالدار کی رائفل پر جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفل پر قبضہ جما چکا تھا۔ ASI امانت علی اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا۔ میں نے بڑی سرعت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، شونقا گجر بھی گھوم چکا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، گل زمان نے رائفل کی نال کو شونقے کی سینے کی جانب کرتے ہوئے عین دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ شونقا مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا یہ تازہ تازہ خون اگل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پھڑکنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ گل زمان نے رائفل پھینک دی اور مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی، وہ مسرت جو انسان کو منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ ہمارا شکار تھا۔ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ چاہے ہم کو 10 بار پھانسی لگا دو، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ شونقے کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک بے سود سی کوشش تھی۔ وہ اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ گل زمان خان کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ 1-2 بار میرا جیل جانا ہوا تو میں نے خاص طور پر اس سے ملاقات بھی کی۔ مجھے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی فخریہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی تھی۔ میں شیخو پورہ کے اس تھانے میں زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ 1 سال بعد ہی میرا تبادلہ پنڈی بھٹیاں کے ایک تھانے میں ہو گیا، مگر گل زمان کو میں آج تک نہیں بھول سکا۔
آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل میں دکھ کی ایک لہر سی سرایت کر جاتی ہے۔ گل زمان جیسے انتقامی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ چودھری فرزند علی جیسے ظالم اور بھٹے اور شونکے جیسے درندہ صفت لوگ ہی ایک عام معصوم انسان کو حیوان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔